اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جناب ابراہیم کی زبانی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا مجھے شفا دیتا ہے۔ یقیناً ہر مصیبت میں ہمیں خدا سے لو لگانا چاہیے، وہی شفا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، آج کل پوری دنیا کرونا وائرس سے خوف زدہ ہے۔ ہر آدمی سہما ہوا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ عزیزو، اس سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈر اور خوف سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کھو بیٹھتا ہے اور پھر ہر بیماری آسانی سے قابو پا لیتی ہے۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں قابل غور ہیں، آپ لوگ شروع سے آخر تک دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، وائرس کی علامت یعنی سمٹمز۔ نمبر 2، احتیاطی تدابیر یعنی احتیاطی اپائے۔ نمبر 3، قوت مدافعت یعنی امیونٹی۔ اب نمبر 1 دیکھیے، سمٹمز، علامات۔ ہاسپٹل میں جانے سے پہلے خود بھی آپ اپنے گھر پر ہی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ گھڑی دیکھ کر اپنے سانس اندر لیں اور روک کر باہر نکالیں۔ اگر آپ 30 سے 40 سیکنڈ تک سانس روک سکتے ہیں اور دوسرے دن بھی اتنی ہی دیر آپ سانس روک سکتے ہیں تو بالکل مطمئن ہو جائیے کہ آپ کو کرونا وائرس کا اثر نہیں ہے، کیونکہ کرونا کا مریض 3 سیکنڈ بھی سانس روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور سانس لینے میں بھی کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، کورونا کے مریض کو بہت تیز بخار رہے گا، 102-103 ڈگری سے زیادہ، تقریباً 1 ہفتے دواؤں سے بھی کم نہیں ہوگا اور نہ اتر پائے گا، تو سمجھیے کہ کرونا کا اثر ہے۔ اگر 98, 99, 100 ڈگری بخار ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوا لیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ نمبر 3، سوکھی کھانسی اور زکام۔ کھانستے میں بہت تکلیف ہو، گلا بالکل خشک ہو، کف بالکل نہ آئے، نزلہ بالکل نہ بہے تو کرونا کا اثر ہو سکتا ہے۔ اگر کفدار کھانسی ہے اور بہنے والا نزلہ ہے تو مطمئن رہیے، وہ کرونا آپ میں نہیں ہے، دوا لیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ نمبر 2، احتیاطی تدابیر یعنی اپائے۔ نمبر 1، مجمع، بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر ہرگز نہ جائیں۔ لاک ڈاؤن کا مقصد بھی یہی ہے۔ مجبوری میں جانا بھی پڑے تو چہرے پر ماسک لگا کر جائیں، دوسرے لوگوں سے 1 میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔ نمبر 2، ماسک، بغیر ضرورت کے ماسک نہ لگائیں۔ بہت سے لوگ گھروں میں بھی ماسک لگائے رکھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کے لیے ماسک لگانا بہت ضروری ہے: اے، کرونا وائرس کا مریض، بی، اس مریض کے تیماردار یعنی دیکھ ریکھ کرنے والے، سی، معالج یعنی کرونا کا مریض کا علاج کرنے والا ڈاکٹرز۔ ایک ماسک 9 گھنٹے سے زیادہ یوز نہ کریں۔ دوبارہ استعمال کرنا پڑے تو ماسک کو ڈیٹول وغیرہ سے دھو کر استعمال کریں۔ ماسک کو اتارتے وقت ماسک کی بدھیوں کو پکڑ کر اتاریں۔ ہاتھ سے ماسک اتارنے کے بعد چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ ماسک سے رکے ہوئے وائرس ہاتھ پر آ جائیں گے اور پھر چہرے پر چلے جائیں گے۔ ماسک لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لہذا ماسک اتار کر ہاتھ دھو کر ہی چہرے پر لگائیں۔ نمبر 3، صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ بدن کی صفائی، گھر کی صفائی، گھر کی نالیوں کی صفائی وغیرہ۔ نمبر 4، مس کرنا یعنی چھونا۔ باہر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی چیز کو نہ چھوئیں۔ اگر کسی چیز کو چھو لیا ہے
تو جب تک ہاتھوں کو سینیٹائز نہ کر لیں یا صابن و ہینڈ واش سے قاعدے کے مطابق نہ دھو لیں اپنے چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں۔ نمبر 5، کھانسیں اور چھینکیں اس وقت اپنا ہاتھ اپنا منہ کونی میں کر لیں تاکہ وائرس دوسرے تک نہ پہنچے۔ نمبر 6، ماں باپ یا کوئی بزرگ اپنے چھوٹے بچوں کے منہ چومنے سے پرہیز کریں کیونکہ وائرس بچے میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، صبح سویرے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھیں۔ گھر میں یا قریب میں گارڈن ہے تو صبح تھوڑا واک بھی کر لیں۔ نمبر 8، حرام گوشت پالتو جانور مثلا بلی، کتا، خرگوش، چوہا، ان جانوروں کو کچھ لوگ گھروں میں پالتے ہیں، ان سے دوری بنائے رکھیں۔ نمبر 3، قوت مدافعت۔ نمبر 1، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ پانی کے علاوہ جوس وغیرہ بہت مفید ہیں، کسی بھی حالت میں گلے کو خشک نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، گنگنے پانی کے غرارے کریں تو تھوڑا نمک ڈال لیں تو بہتر ہے۔ ماہرین اطباء نے غرارے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ یہ وائرس تقریباً 3-4 دن گلے میں رہتا ہے، اس کے بعد پھیپھڑے میں جاتا ہے، غرارہ کرنے سے باہر نکل جائے گا۔ نمبر 3، اسٹیم۔ گرم پانی سے چہرے پر بھاپ لیں، اس پانی میں وکس ڈال لیں تو بہتر ہے، اور جب چہرے پر پسینہ آ جائے تو صاف رومال سے چہرہ صاف کریں کیونکہ جو وائرس ابھی چہرے یا آنکھوں تک پہنچے تھے وہ سب صاف ہو جائیں گے، اور اس رومال کو جب تک ڈیٹول یا صابن سے نہ دھو لیں اسے استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، گرم پانی دن میں کم سے کم 3 بار ضرور پئیں، اس لیے کہ ماہر حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس گلے سے پانی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جانے کے بجائے معدے میں چلا جائے گا اور معدے میں ایسڈ سے مر جائے گا۔ نمبر 8، ایک چھوٹی پیاز لے کر باریک کاٹ کر اس پر نمک چھڑک لیں اور ایک آدمی پوری پیاز کھا لے، اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک پانی نہ پیے۔ نمبر 6، جن چیزوں میں وٹامن سی پایا جاتا ہے ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ بدن میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوگی تو وائرس سے لڑنے کی طاقت یعنی امیونٹی بنی رہے گی اور وہ وائرس حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وٹامن سی بہت سی چیزوں میں پایا جاتا ہے، مثلا پھلوں میں، سنتروں میں، پپیتا، اسٹرابیری، کیوی، امرود، انناس، گاجر وغیرہ، اور سبزیوں میں پالک، شملہ مرچ، پتہ گوبھی وغیرہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں کیونکہ ان حالات میں جس سے جیسی بھی مدد ہو سکے ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں۔ وآخر دعوانا